بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود خضری کے فضائل و برکات سے کون واقف نہیں؟ مختصر اور جامع درود شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پسندیدہ درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو کس طریقے سے پڑھیں کہ ہم پر روحانیت کے دروازے کھل جائیں، ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں، اور اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو وہ کس طریقے سے اور کتنا اس درود پاک کا ورد کرے کہ اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں، اس کی روحانی تربیت ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت خضر علیہ السلام اس شخص کی روحانی تربیت فرمائیں جو درود خضری پڑھے۔ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود خضری کس طریقے سے پڑھیں، کتنا پڑھیں، طریقہ کار کیا ہو، اور اس سے ہمیں کیا فضائل و برکات مل سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک خاص درود ہے جسے درود خضری کہتے ہیں۔ اس درود خضری کی یہ خاص برکت ہے کہ اگر کسی کو کوئی رہنما نہ مل رہا ہو، کسی کو کوئی کامل شیخ نہ مل رہا ہو، اور وہ درود خضری کی کثرت شروع کر دے تو اس کی خود رہنمائی شروع ہو جاتی ہے، اس کو منازل طے کرا دی جاتی ہیں۔ حضور سے محبت کا رنگ جبھی چڑھتا ہے جب حضور پہ آپ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی سیڑھی ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کوئی تعداد اپنے لیے مخصوص کر لیں اور بس اس کا معمول بنا لیں اور محبت سے پڑھتے رہیں، اور کوشش کریں کہ جب درود پڑھنے لگیں تو تصور اسی طرف رہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر آپ جو بعض حضرات نے، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، وہ بھی بڑا زبردست طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ تمام معاملات سے فارغ ہوں اور سونے لگیں تو گنبد خضرا کا تصور کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک سفید نور وہاں سے نکل رہا ہے اور وہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے دل میں اتر رہا ہے۔ بس یہ تصور باندھ کے درود پڑھنا شروع کریں، جتنا پڑھا جائے، جب نیند آ جائے بس آ جائے، بس یہ تصور روزانہ باندھتے رہیں، اور یہ آپ کا سفر جو ہے وہ خود بخود، بس وہ پھر کرم جو ہے وہ، یہ ابتدائی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ ایک اس راہ سلوک پہ، اس راہ میں آپ آگے بڑھتے ہیں۔ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔